اور دوسری بات کہ اگر یہ واقعتاً دین کا حصہ ہوتا اور اس قسم کی مظلومانہ موت پر آہو بکا کرنا، نالا و شیون کرنا اور سال بسال اس دن کو، اس غم کو تازہ کر کے رونا پیٹنا، رونا دھونا، اپنے آپ کو ویران کرنا، برباد کرنا، اپنے آپ کو کسی سزا میں، اپنی کسی اذیت میں، کرب میں مبتلا کرنا اگر باعث عبادت ہوتا، خیر و برکت کا باعث ہوتا، تو میرا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو خود مناتے اور امت کو منانے کا حکم دے کر جاتے۔ ایسا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی پر فدا، ایک ایک لمحہ نبی پر پہرا دے رہا ہے، آنکھ، دماغ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، ہر چیز نبی کا پہرا دے رہی ہے۔ عمر مسلمان ہوئے تو صحابہ پر کچھ تھوڑی سی پریشانی کی کیفیت آئی کہ لڑویہ ہے، لڑاکا ہے، بہادر ہے، بھونچال لے آئے گا، مر تو جائے گا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو صحابہ بھاگے بھاگے آئے، حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو سنا کہ عمر جو ہے وہ برے ارادے سے آ رہا، بری نیت سے آ رہا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ چلا آ رہا ہے ہماری طرف۔ حضرت حمزہ نے فرمایا ہٹ جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ہم سے بہتر کسی کو مہمان نواز نہیں پائے گا، بری نیت سے آ رہا ہے تو ہم سے بچ کر نہیں جائے گا۔ تو ایسا چچا جس نے وفا کی وہ مثال قائم کی ہو کہ تاریخ اس کا جواب پیش کرنے سے قاصر ہے، جس نے نبی کے وجود پر آنچ نہیں آنے دی، اپنا وجود ظاہری طور پر ٹکڑے کروا دیا، اس کا پیٹ چاک کر کے ظالم نے اس کا کلیجہ چبایا، جس کی لاش کو نبی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ ہاں نبی نے اتنا تو ضرور کہا ہے کہ آج اس کا غم منانے والا یہاں کوئی نہیں، مطلب یہ نہیں تھا کہ یہاں تم روتے کیوں نہیں ہو، تم نے بین کیوں نہیں ڈالے، بین کیوں نہیں ڈالے، کپڑے کیوں نہیں پھاڑے، سر میں خاک کیوں نہیں ڈالی، ڈالتی پوری امت ڈالتی، اگر وہاں نبی ایک مٹھی بھر کے بھی فضا میں اڑا دیتے۔ نبی کے بیٹے کو اللہ کی دنیا سے اٹھاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ کو تم سے بہت پیار ہے، بڑے کس کو اولاد پیاری نہیں ہوتی، جو رحمت للعالمین ہے، جن کی دل کے اللہ پر، جن کو خدا نے بنایا ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، نفس نفس میں برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک، اور وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر۔ وسعت گرامی کوئی ایسا عمل، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم سنی لوگ کہلانے والے، مسلمان کہلانے والے کیسے ان اعمال کو دین سمجھ لیتے ہیں جن کا ثبوت نبی کے وجود تک ہم کو نہیں پہنچاتا، جس کی سند میں نبی کا عمل ہمارے پاس موجود نہیں، اس کو ہم اپنی نجات کے لیے اس عمل کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔ غیر نبی کا عمل امت کے لیے حجت نہیں ہو سکتا، وہ کتنا بڑے سے بڑا متقی اور امام کیوں نہ ہو، جب تک اس کے پاس اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہیں ہوگی، رسول اللہ کی سنت سے نہیں ہوگی۔ وہ عمل کسی نیک آدمی کا اپنے اختراع کرنا ہو سکتا ہے، اس کی حکمت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کی اس دور کی حکمت کو پا لینے کا یہ ذریعہ سمجھا۔ اگر کوئی آدمی اس کی اس حکمت کو نہیں اپنائے گا تو اس پر آپ فتویٰ بازی نہیں کر سکتے، فتویٰ اس پر لگے گا کافر، اس کو کہا جائے گا جو نبی کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو دین سمجھے، اس کو ذریعہ نجات سمجھے اور اس کو عبادت کرے۔ رونا دھونا اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور نبی نے رو کر دکھایا ہے۔ نبی ساری رات کھڑے ہیں، پاؤں مبارک متورم ہو گئے ہیں، سوج گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو وجہ نجات بنایا ہے، آپ کی وجہ سے تو کائنات کے گنہگاروں مسلمانوں کی نجات ہونی ہے، آپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، تو آپ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روتے کیوں نہیں؟ تو فرمانے لگے افلا تکون عبدا شکورا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جس نے مجھ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی، میں تو اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ اللہ یہ تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھ محمد کو یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر وہ مقام عبدیت میں بھی یکتا روزگار ہے، کوئی ان کی عبدیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ رونا ہے وہاں رو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، بدعمالی کو یاد کر کے رو، جہاں جہاں ہم سے نبی کے اعمال چھوٹتے ہیں، نبی کا قول چھوٹتا ہے، نبی کی سنت چھوٹتی ہے، ان لمحوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو، اللہ کو وہ رونا پسند ہے۔ پھر اگر امت کے لیے رونا اور پیٹنے کا کوئی مقام تھا تو پھر وہ دن تھا جس دن امام الانبیاء والمرسلین کو اللہ نے اس دنیا سے اٹھایا۔ جب دیکھا جائے، کہا جائے مبالغہ آمیز انداز میں، تو پھر اس دن دین اور دین والے یتیم ہو گئے، امت یتیم ہو گئی۔ جب صحابہ پر حزن و ملال کی کیفیت یہ تھی کہ بے نکھال ہو گئے، بے سود ہو کے پڑے تھے کہ آپ کیا کریں گے۔ پہلے تو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مسئلہ کیا کرے، کیسے اس کا حل؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کو ایسے کر دو، وحی نازل ہوگی، قرآن آ گیا، فرشتہ آ گیا، مسئلے کا حل پیش کر دیا، طریقہ بتا دیا۔ اب صحابہ نڈھال ہیں، غمگین ہیں، طبیعتیں بوچھل ہیں، اب کیا کریں گے جب مسائل پیش ہوں گے، جب ہمیں پریشانیاں گھیریں گی تو اپنے دل کا مداوا کہاں سے ڈھونڈیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کون ہمیں حکمت بتائے گا، کون تدبیر سجھائے گا، کون ہمارے دلوں کے مرہم زخم پر مرہم رکھے گا۔ اگر رونا دھونے کا وقت ہوتا تو وہ ہوتا خود اللہ پہلے فرما دیتا، آج کے دل میرے نبی کے ماننے والے امتیوں آج رو، چیخو چلاؤ۔ لیکن نبی اپنی زندگی میں بتا کر گئے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون اٹل ہے،
سب نے اس دنیا سے جانا ہے، تو ہم اس پر آہ و فغان نالہ و فریاد کر کے عملی طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. فطرت انسانی کا اظہار سے منع نہیں کیا کہ اگر آنکھ میں آنسو آ جائیں تو یہ آنے چاہیے. کسی ظلم کے واقعے کو دیکھ کر سن کر اگر دل پر بوجھ اور ملال نہ ہو تو اس کو شقاوت کہا گیا ہے، پتھر دل ہونا کہا گیا ہے. نالا فغاں کرنا، چیخم دھاڑ خواہ بن جانا، پوری کائنات کو ماتم کدا بنا دینا، اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر موت پر آہ بکا کرنے والی عورتوں کو ملعونہ کہا ہے، ان پر خدا کی لعنت ہے. تو جس عمل کو نبی ناپسند فرماتے ہیں، نہ صرف ناپسند بلکہ اس عمل کو اللہ کی لعنت کا ذریعہ بناتے ہیں، بتاتے ہیں، اس عمل کو ہم اپنے لیے آخرت کی نجات کا باعث سمجھتے ہیں. اتحاد کس سے ہو؟ نبی کے فرماتے ہیں میں نبی ہوں مجھ کو نبی مانو. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام اولاد آدم کے لیے امام، رہبر، قائد، نبی بنا کر، اور ہم نے آپ کو سارے عالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے جس کو جو بنا کر بھیجا ہم اس کو وہی مانتے ہیں.